کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ پاک فوج کے نمک میں وفا کیوں نہیں ہے۔ یہ سراسر غلط سوال ہے۔ پاک فوج کے نمک میں وفا ہے، لیکن کچھ لوگ جن کی فطرت میں حرام خوری ہو، نمک حرامی ہو، ان کے لیے بہرحال کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایسے لوگوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پاک فوج سے پینشن لے رہے ہیں اور پاک فوج کے اندر رہتے ہوئے بھی حاضر سروس لوگ بھی نمک حرامی کرتے نظر آئے، تو پاک فوج سے بھگوڑے ہونے والے وہ بھی پاک فوج پر بھونکتے نظر آتے ہیں، اور کچھ ریٹائرڈ لوگ بھی، ان کا بھی ایسا ہی رویہ ہے، ان کا بھی ایسا ہی کردار ہے۔ ان میں ایک ایڈوکیٹ انعام الرحیم ہیں، انہوں نے پاک فوج میں رہتے ہوئے وکالت کا کورس کیا اور ریٹائرمنٹ کے بعد 2007 میں وہ ریٹائر ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے وکالت شروع کر دی اور وہ کیسز انہوں نے چن کر لیے جو پاک فوج کے حوالے سے تھے، بلکہ پاک فوج کے خلاف تھے۔ ان کو لاپتہ افراد کے حوالے سے پاک فوج کے خلاف کیسز کرنے میں کا ایکسپرٹ مانا جاتا ہے۔ تو گزشتہ دنوں انعام الرحیم صاحب کو ان کے گھر سے اٹھا لیا گیا، ان کے بیٹے نے پرچہ درج کروایا کہ ان کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے۔ تو وزارت داخلہ کی وزارت دفاع کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ان کو آرمی سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے تحت حراست میں لیا گیا ہے۔ تو اس کیس کو لے کے ان کے لواحقین عدالت میں چلے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ان کے وکلاء کی بات سنی اور یہ کہا، ان کے وکلاء نے یہ کہا کہ انعام الرحیم ریٹائر ہو چکے ہیں پاک فوج سے، اور پاک فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد آرمی سیکرٹ ایکٹ ان پر لاگو نہیں ہوتا۔ یہ انتہائی مضحکہ خیز بات ہے، اور ایک ایسی بات سے اتفاق کرتے ہوئے ججوں نے، ایک جج تھا یا دو جج تھے، انہوں نے ان کو فوری طور پہ ضمانت پہ رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ آرمی سیکرٹ ایکٹ تو ان سویلین پر بھی لاگو ہوتا ہے، صرف فوج کے لوگوں پر ہی نہیں، ان سویلین پر بھی لاگو ہوتا ہے جو پاکستان کی سلامتی، خود مختاری اور پاکستان کے مفادات کے خلاف دشمن کے ایجنٹ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ چاہے جائے کہ آپ ایک ریٹائر بندے کو جس کو عام آدمی کے مقابلے میں پاک فوج کے اندرونی معاملات کی بہت زیادہ آگاہی ہوتی ہے، بہت زیادہ معلومات ہوتی ہیں، آپ ان کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان پر آرمی سیکرٹ ایکٹ لاگو نہیں ہوتا؟ انعام الرحیم صاحب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فوجی عدالتوں سے سزائیں پانے والے افراد کی وکالت کے لیے وہ مشہور ہیں۔ حالیہ دنوں انہوں نے پاکستان نیوی کے جہازوں پر حملہ آور ملزموں کی وکالت بھی کی تھی۔ انعام الرحیم ماضی میں GHQ حملہ کیس کے ملزمان کی وکالت بھی کرتے رہے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کے بعض ججز کے خلاف انہوں نے کچھ ریفرنس بھی دائر کیے ہوئے ہیں، جن میں جسٹس منصور علی شاہ شامل ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں، ججوں کے خلاف تو چلو وہ ریفرنس دائر کریں تو کریں، لیکن GHQ کے ملزموں کی بھی وہ وکالت کر رہے ہیں، اور پاک فوج کو جو مطلوب لوگ ہیں اور ایسے لوگ جو دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث تھے ان کو سزائیں ہوئیں، اور لیکن انعام الرحیم نے ان کو چھڑا لیا، بڑے دلائل دے کے جو کچھ بھی کیا ان کو چھڑا رہا کروا لیا گیا، اور پھر وہی لوگ دوبارہ سے دہشت گردی میں ملوث پائے گئے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جو پاک فوج کے اوپر حملے کرتے ہیں، پاک فوج کے جوانوں کو، افسروں کو شہید کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی طرفداری کرنا کسی طور بھی ایک فوجی کے لیے درست نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی معاملات ہیں جن میں پاک فوج کے حوالے سے ان کے اندر ایک بغض موجود ہے، ایک عناد موجود ہے، پاک فوج کے حوالے سے یہ باتیں بھی ایسی کرتے رہتے ہیں، اور اقدامات بھی ان کے ایسے ہیں پاک فوج کے خلاف۔ تو آرمی سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کو اٹھایا گیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ درست بھی کہتے ہیں کہ ایسے نمک کیا پاک فوج کے نمک میں وفا نہیں ہے۔ اگر ایسے لوگوں کی مثال لی جائے تو پھر تو بجا طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً نمک حرام ہیں۔
تو ان کی ضمانت کو جس طریقے سے لاہور ہائی کورٹ نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے، تو وزارت دفاع ان کی رہائی کے اس حکم کو سپریم کورٹ میں لے گئی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے کہ کیا آرمی سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا بندہ جو مرتکب ریٹائرمنٹ کے بعد ہو اس کو معاف کر دیا جائے، یہ ابھی دیکھنے کی بات ہے۔